ابھی ہاٹ ہیں بیٹے. تھوڑا سا نا وہ آئل ڈال کے اس کو کر دیتی. میں نے آئل ڈالا ہے ڈالا ہے. ہاں نہیں وہی ڈالا ہے نا وہ نا پتہ ہے اس سے کیا بنا دینے ایک ساتھ ہی ساری چھوٹے برتن میں ڈال کے کی تبھی وہ وہی میں جڑ نے گئی ہیں کہا ساری. آپ الگ الگ کر لیتی نا. فیملی کیسے آپ؟ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہے. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. اور یہ میرا سوٹ پیچھے والے پہ بالکل اگنور کر دینا، پیچھے کہ پیچھے کتنا کھلارا پڑا ہوا ہے، اس کو بالکل اگنور کر دیں. لائٹ گئی ہوئی ہے، میں نے اچھی سی میک اپ لک کریٹ کرنی تھی لیکن نہیں ہو سکی. تو پھر ہیپی نیو ایئر. ہاں جی آدھا کل چائے بنا رہا بنا دیتی میں ان کے پیمپر چینج کرا دوں. ٹھیک ہے بڑے بڑے پڑتے نا تو میں ادھر آؤ. ہاں چینج کرے دو لیک ہو جائے گا. دو ہزار چوبیس کا آخری دن اور 2025 سٹارٹ ہونے کو ہے. میری طرف سے سب کو ہیپی نیو ایئر. خوشیاں منانے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا. دن کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں، سال کتنی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں. دن، ہفتے، مہینے اور سال ختم ہوتے رہیں گے. کچھ لوگوں کو زندگی میں اچھے تجربے ہوئے ہیں اس سال اور کچھ لوگوں کو برے تجربے ہوئے ہیں. 2024 واز ویری ٹف فار می. اس سال میں نے کیا چیز سیکھی اور کن کن چیزوں کا مجھے بہت سا پتہ لگا اس سال، میں آپ کو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں نے اس سال میں کیا کیا چیزیں سیکھی. فرسٹ آف آل تھینکس فار مائی یوٹیوب فیملی. میرا کنیکشن میں نے 2024 میں یوٹیوب کو جوائن کیا اور جوائن کرنے کی وجہ صرف یہی ہوئی کہ مائی لائف واز ویری ٹف. مجھے اب میرے لیے اپنا کنیکشن چاہیے تھا. کنیکشن میرے لیے کوئی سوشل جو ہے نا وہ کنیکشن نہیں تھا. زندگی اتنی مصروف اور اتنی ٹف تھی کہ مجھے ہٹ کے کوئی چیز کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. میرے اندر کیا ٹیلنٹ تھا کیا نہیں تھا مجھے اس چیز کا ہی نہیں پتہ لگ رہا تھا. بچوں، گھر، بچے اور اس سے ہٹ کے اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی. ٹینشن عجیب سی رہی ہے میرے ساتھ. طبیعت ایگزاسٹ رہتی رہی ہے. جب میں نے یوٹیوب چینل کو اوپن کیا اس بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا تھا. بس ایوی میں آن کر لیا، اوپن کر لیا، سٹارٹ کرنا شروع کر دیا. اس سے کیا ہوا کہ مجھے کچھ سمجھ تو نہیں تھی لیکن ایک میری لائف میں بیلنس آ گیا. وہ سب بیلنس، وہ سب آپ کی جو پنکچولیٹی تھی لائف کی میری جو ہٹ گئی تھی وہ میری اس یوٹیوب کی وجہ سے آ گئی. میری روٹین ورک، میرے کام، میرے بچوں کے کام، جو کہ ایک آپ ہٹ کے جو ہر چیز سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں نا، اس نے مجھے ایک بیلنس کیا کہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے ویڈیو ڈالنی ہے، آج میں نے یہ کام کرنا ہے، آج میں نے اس ویڈیو میں یہ چیز شامل کرنی ہے. اس طریقے سارے کام کو بیلنس کر کے وہ جو آپ کے اندر کا ٹیلنٹ ہے نا وہ مجھے اپنے یہ چینل اوپن کرنے سے مجھے پتہ لگنا شروع ہوا کہ میرے اندر یہ چیزیں ہیں، یہ ٹیلنٹ ہے.
ہوتا یہ ہے کہ ہم لیڈیز میں، ہم ہاؤس وائف میں ہیں یا ہم سب میں بہت ٹیلنٹ ہوتا ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی لائف کے جھنجھٹ میں اتنے پھنس جاتے ہیں کہ ہمیں ایکچوئل میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری انفرادی شخصیت ہے کیا، ہم کتنا موو کر سکتے ہیں اور کتنا نہیں موو کر سکتے۔ کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کا یا تو ہمیں دل ہی نہیں کرتا، یا پھر اس کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ جی ہم نے کہتے ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں چیلنج لینے کا جو ہے نا، چیلنج ہوتے ہیں نا وہ لینے ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے۔ پر یہ جب چینل میں نے اوپن کیا تو میں نے چیلنج لیا، میں کمفرٹ زون سے باہر نکلنے میں مجھے بہت مدد کی اس چینل نے، اور میرا مقصد بھی یہی تھا۔ آپ لوگ جتنے بھی میرے سبسکرائبرز ہیں 566، جتنے بھی، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے دیکھنے آتے ہیں یا میری فل ویڈیو دیکھتے ہیں یا مجھے جسٹ دیکھ کے گزر جاتے ہیں، ان سب کے لیے میں دعا کرتی ہوں، اور ان سب کے لیے تھینک یو سو مچ کہ مجھے وہ اتنا پیار دینے کے لیے، تھینک یو کہ وہ مجھے دیکھتے ہیں۔ یہ جو 566 سبسکرائبرز جو مجھے دیکھتے ہیں نا، یہ صرف 556 صرف ایک ورڈز نہیں ہے، یہ لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں، جنہیں انتظار ہوتا ہے میری ویڈیو۔ اینی ویز باتیں تو ہوتی رہیں، بٹ آئی لرن ان 2024، اور چیزیں کون سی ہیں جو میں نے سیکھی ہیں۔ نمبر 1، فرینڈز آلویز اینڈ، دوست ہمیشہ نہیں رہتے، چلے جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، بٹ اچھے دوست 1-2 ہی ہوتے ہیں جو آپ کی لائف میں رہتے ہیں۔ نیکسٹ پرسن، الون، اکیلے رہنا میں نے سیکھا ہے۔ آج تک مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن مجھے اکیلے رہنے کا پتہ لگا ہے، اکیلے چیزیں مینیج کیسے کرنی ہیں یہ مجھے پتہ لگا ہے۔ یہ چیزیں میرے اندر تھیں، میں نے مینیج کیسے کرنا ہے، ہر چیز کو کیسے مینیج کرنا ہے، ٹھیک ہے، اکیلے میں نے کیسے کرنا ہے، لیکن اپنی بچوں کے ساتھ میں نے اکیلے کیسے مینیج کرنا ہے یہ مجھے اس سال پتہ لگا ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوتا، سب زبانی منہ کہتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا، لوگ آپ کو خود اکیلا چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن یہ چیز میرے اندر پیدا ہوئی کہ اکیلے ہر چیز موو ہوتی ہے۔ آپ نے اگر خوش رہنا ہے آپ اکیلے بھی رہ سکتے ہیں، اور نہیں رہنا تو نہیں رہ سکتے 7 لوگوں میں۔ تھرڈ پوائنٹ، کچھ لوگ میری زندگی میں آئے ہیں، سم پیپل آر کم فور مائی لائف فور لیسن، کچھ پیپل میری زندگی میں جو آئے ہیں نا وہ سبق کے لیے آئے ہیں۔ کسی نے مجھے اچھا سبق دیا اور کسی نے مجھے برا سبق دیا۔ جنہوں نے مجھے برا سبق دیا انہوں نے مجھے مضبوط کر دیا، ان کی وجہ سے میرا کنیکشن اللہ کے ساتھ زیادہ جڑ گیا، ان کی وجہ سے حالات کا مجھے پتہ لگا سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ فورتھ پوائنٹ، نیور ٹرسٹ اینی ون، پتہ تو ضرور تھا مجھے کہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے، بھائی پریکٹیکلی مجھے اب محسوس ہوا ہے، اب پتہ لگا ہے 2024 میں ٹرسٹ ایکچوئل میں لیول ہے کون سا، جب ہم ٹرسٹ کرتے کس طرح، ہم کس لیول تک ٹرسٹ کر لیتے ہیں، اور کیا وجہ ہوتی ہے ٹرسٹ نہ کرنے کی، اور کس وجہ سے ہمیں یہ ساری چیزیں اور پرابلمز ہمیں فیس کرنی پڑتی۔ ففتھ پوائنٹ، موسٹ امپورٹنٹ، کہ آپ کے گولز میں آپ کی سپورٹ کرنے والا بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بہت کم۔ یہ لوگ آپ کے گولز میں آپ کی سپورٹ نہیں کرتے، سب کے سب جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ آپ کو صرف لیٹ ڈاؤن کریں گے، ڈی گریڈ کریں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے اور کچھ بھی نہیں کریں گے۔ آپ کے ساتھ اوپر سے تو یہی کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بہت خوش ہیں آپ کو سپورٹ کرنے میں، اس وقت یہی کریں گے، لیکن جیسے ہی آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے لگیں گے وہ آپ کو کس اینگل سے، کس ایموشنل بلیک میلنگ سے آپ کو جو ہے نا وہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے، صرف اور صرف کہ آپ اس گول تک نہ پہنچ سکیں۔ اور یہ بھی پتہ لگا کہ کتنے کمزور لوگ میری زندگی میں تھے، مینٹلی بھی اور باتوں میں۔ شاید مضبوط ہونے میں مجھے کچھ اور سال لگ جائیں اور کچھ اور وقت لگ جائے، بٹ اس سال یہ ضرور پتہ لگ گیا۔ نیکسٹ 5 یا 6 پوائنٹ، ایوری ون ہیز پرابلم، میں نے یہ دیکھ لیا کہ ہر کوئی مشکل میں ہے، ہر کوئی اپنے مسئلے میں ہے، ہر ایک کو اپنے مسئلے ہیں، جن کے پاس بہت پیسہ ہے وہ بھی مسئلوں میں ہیں، جن کے پاس نہیں پیسہ وہ بھی مسئلوں میں ہیں۔ در حقیقت یہ ہے کہ ہم نے مسئلے اپنے لیے بنائے ہوئے ہیں، ہم کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے، اور اگر کوئی خوش رہ رہا ہے نا تو پھر ہم اس کی خوشیوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی سمپتھی دکھا کے، اپنے آپ کو مظلوم دکھا کے، اپنے آپ کو
بے بس دکھا کر، اور کچھ حقیقت میں ہی پرابلم میں ہیں. کچھ پرابلمز ہم نے خود بنائی ہوئی ہیں اور کچھ واقعی پرابلم میں ہیں، اپنی ذہنی کیفیت سے ہی پریشان ہیں. اور جو لوگ ہم نے خود بنائی ہوئی ہیں وہ ذہنی طور پہ انہوں نے اپنی پرابلمز خود ہی بنا لی. اور نیکسٹ پوائنٹ، لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں. زندگی میں آپ کے چند ایک ہی لوگ رشتے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ چلتے ہیں، باقی کوئی نہیں چلتا. سب بھاگ جاتے ہیں اور سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہاں میں پھر آپ سے کہوں گی، سپورٹ دینے کے لیے کوئی بھی نہیں آتا. سپورٹ میں آپ نے اپنے گولز میں آپ کو سپورٹ جو ہوتی ہے آپ نے خود ہی رکھنی ہوتی ہے، اور بہت سے کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی سپورٹ میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ آپ کو لیٹ ڈاؤن ہی کر رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ 7 یا 8 ہے پوائنٹ جو میں نے سیکھا. بہت سے لوگوں کی حقیقتیں، چہرے جو مجھے نظر آئے، وہ لوگوں کا پتہ لگ گیا کہ اندر کچھ اور باہر کچھ. جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا، تب پتہ لگتا ہے کہ کتنے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کتنے آپ کے ساتھ نہیں. نیکسٹ لاسٹ پوائنٹ جو میں نے لرن کیا، موسٹ امپورٹنٹ، میڈیٹیٹ. میڈیٹیشن میں نے ان چیزوں کو سیکھا کہ نیگیٹو تھاٹس پہ قابو کیسے کرنا ہے. اپنی ورتھ کا پتہ لگا، اپنی خوبیوں کا پتہ لگا، اپنی خامیوں کا پتہ لگا کہ آپ جتنا بھی کسی کے لیے کر لیں، لوگ آپ کو اپنے حساب سے ہی جج کرتے ہیں. اور جنہوں نے آپ کے بارے میں پرسیپشن بنا لی ہے، انہوں نے بنا لی ہے. آپ ان کو ٹھیک نہیں کر سکتے، نہ ان کو بدل سکتے ہیں. اس لیے انہیں ٹھیک کرنے کی یا انہیں بتانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ آپ اتنا ٹائم ان کو بتانے میں لگا دیں گے تو آپ کا اپنا گول، اپنا مقصد ختم ہو جائے گا. اور نیگیٹیو لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں ہی نہ. یہ میں نے اتنی مین چیز اپنی زندگی میں شامل کر لی ہے. جہاں آپ کو لگے کہ یہ نیگیٹیو لوگ ہیں، آپ ان سے پیچھے ہٹ جائیں، آپ ان سے فاصلہ رکھ لیں. اور یہ بھی سیکھا کہ بہت سی قریبی رشتوں میں ہی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے. جیسے آپ کا شوہر ہے، آپ کے سسرال والے ہیں، آپ انہیں چھوڑ نہیں سکتے اور آپ ان کے ساتھ رہنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے لیے آسان حل ہے نا، کہ آپ ان کے ساتھ کم سے کم بات کریں، کم سے کم گفتگو کریں. آپ کو تنگ بھی کریں گے، اس پہ آپ نے کیسے کنٹرول کرنا ہے. یہ سب چیزیں جو ہے نا اپنے ٹائم پہ اللہ نے چاہا تو پتہ لگتی جائیں. یہ چند پوائنٹس تھے جو میں نے سیکھے ہیں اپنے 2024 میں. اگین، نیگیٹیو لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھنا ہی چھوڑ دیں، بات ختم. کہ یہ انسان سے مجھے نیگیٹو وائبس آ رہی ہیں تو آپ ان سے فاصلہ مینٹین کرنا. ایمان کون سا اس میں سے؟ اگنور اینڈ اگنور. 2 3 4 5 1 2 3 4 5. کلیپنگ کرو. نہیں کنگھی کی ہوئی ہے بس میں کرتا ہوں. چلو یہ راضی ہو بس دے دو.
इधर इसके ऊपर नमक छिड़क दिया। अरे मेरा बेटा बेटा, प्यारा बेटा। ये देखिए जब किचन की हालत कितनी ख़राब हो जाती है। आपके शौहर भी जब किचन में काम करने घुस जाएं तो ऐसी ही हालत हो जाती है। इससे ज़्यादा जो है ना वो भयानक हालत थी। ये थोड़ी सी मैंने बर्तन उठा के ज़रा थोड़े से मैंने वॉश किए हैं। डिनर टाइम, उसके साथ फिट नहीं हो रहा। डिनर में जो आपको ये आलू नज़र आ रहा है वो सिर्फ अलीज़ा खा रही है। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। उठते ही एक ही काम होते हैं, पहले बच्चों को साफ़ कर लो, बच्चों के पैम्पर चेंज कर लो, उठते ही बच्चों को फीडर दे दो। मतलब एक माँ की जो एक रूटीन होती है ना, वो एक यही रूटीन होती है जिसने उठते उसकी एक ही रूटीन होती है। पहले उठते ये काम कर लिया, वो कर लिया। इस टाइम पे बच्चे इतने सपोर्ट करते हैं और इतने सपोर्टिव हो जाते हैं ना, यकीन ही नहीं आता बच्चे तंग कर रहे हैं। और किसी टाइम पे बच्चे इतना तंग करने लग जाते हैं, और अच्छा तंग भी तब करते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता। और जब सब देख रहे होते हैं तब ऐसे जो है ना वो शिकायतें लगा रहे होते हैं, ऐसे मज़लूम बन जाते हैं। मेरे ख्याल से सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, ऐसे अपनी जो है ना मासूमियत शो करते हैं। अच्छा इन्हें बड़ा पता होता है कि जी हमारे बड़ों ने हमें बचा लेना है, हमारे बाबा ने हमें बचा लेना है, और वैसे तो हमारी सुनी नहीं जाती। कहते हैं ना बच्चे मासूम होते हैं, ये अच्छे मासूम हैं। बहरहाल कुछ टाइम के बाद 2025 जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। कुछ टाइम नहीं, कुछ घंटों के बाद। मॉर्निंग नहीं थी, मतलब शाम ही हो गई थी। बच्चे जो है ना वो शाम को जाके जो है ना वो उठे हैं, और जब ये उठे हैं तो दिन तो असल तभी निकलता है। हाँ, लेकिन मॉर्निंग आपको पता है मेरी वैसी ही हो जाती है। जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको तो ये चीज़ का पता ही है कि मेरी मॉर्निंग तो मॉर्निंग ही होती है। ये जब तक शाम को उठे हैं, फिर चेंज किया, फिर खाना साथ साथ जो है ना एक उसके बाबा जो है ना वो एक को तो एग खिला रहे हैं। माओ की ना 2025 में भी यही रूटीन रहनी है, इसलिए उन्हें जो है ना वो परेशान ये चीज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि जी 2025 में जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। नहीं नहीं, कोई नहीं ख़त्म होगी। हमारी यही रूटीन चलती रहेगी। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे, सबके पेरेंट्स जो है ना वो हयात रहें, सबकी मुश्किलात को दूर कर अल्लाह ताला कर दें। मोहब्बतें बाँटें, मोहब्बतें मिलेंगी। हसद, कीना, बुग़्ज़ से अल्लाह ताला हमें भी बचाए और हम भी अपने अंदर ये चीज़ पैदा ना करें। हम अक्सर ये चीज़ करते हैं ना कि हमें हसद से बचना चाहिए, नज़र बद से बचना चाहिए। अपने हक़ में भी ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी हसद में ना मुब्तला करना, हमें भी बुग़्ज़ और कीना और नफ़रत में मुब्तला ना करना। एक्चुअल में ये चीज़ भूल ही जाते हैं, किसी को नज़र ना लग जाए, हमारी किसी को हसरत या किसी का हमसे ज़्यादती ना हो जाए। बाकी अगेन वही कि हम किसी को बदल नहीं सकते, हम खुद ही बदल लेंगे तो ठीक है। लोग क्या करते हैं कि जी हमें याद नहीं किया तो हम क्यों याद करें। कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे भी मिले हैं मुझे, जो इतनी उम्र गुजार के भी ना हकीकतन उनका ज़हन उनका कम ज़र्फ़ ही रहे हैं। इतनी एज भी गुज़र गई है, अल्लाह ताला ने उनको ना नमाज की तौफ़ीक दी है, ना कोई दुआ की तौफ़ीक दी है। वो आज भी खुद गर्ज़ी हैं। शायद ये अल्लाह के बंदे हैं, ये अल्लाह ही अपने बंदों को जानता है। अल्लाह को ही पता है कि मैंने किस बंदों को किस वक्त हिदायत देनी और किस वक्त नहीं देनी।